السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم آپ کے سامنے جاوید احمد غامدی صاحب کا ایک پروگرام کھول کے ایکسپوز کرنے جا رہے ہیں یزید کی وکالت کے لحاظ سے یا آل امیہ کی وکالت کے لحاظ سے۔ انہوں نے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے اور اس کا نام رکھا ہوا ہے حضرت علی اور معاویہ کے اختلافات کو سمجھنے کا منفرد زاویہ۔ تو اس کا پارٹ نمبر 6 ہے، جس کے اندر ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ یزید کی ولی عہدی کو جو کہ حضرت معاویہ نے کی، اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں۔ تو آپ پہلے وہ سوال سنیے اور ان کا جواب اس کے اوپر، جو کہ انہوں نے بہت ٹائم لگا کے گھما پھرا کے آخر میں اس نشست کے دیا، وہ سنیے پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ امیر معاویہ نے یزید کو آگے خلافت سونپی، اس اقدام کی دینی، اخلاقی، سیاسی حیثیت آپ کی نظر میں کیا ہے؟ وقت ختم ہو گیا اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ انتخاب کتنا غیر معمولی تھا، اس میں کیسا غیر معمولی فیصلہ کیا گیا، اور اس کے لحاظ سے معاویہ رضی اللہ عنہ اس امت کے محسن ہیں۔ غامدی صاحب، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، اور اس کے لحاظ سے معاویہ رضی اللہ عنہ اس امت کے محسن ہیں۔ تو آپ نے سن لیا جاوید احمد غامدی صاحب نے کیا فرمایا۔ جاوید احمد غامدی صاحب نے پہلے تو یہ ہم نے اس کا وہ پارٹ ابھی یہاں نہیں لگایا، پورے پروگرام میں گھماتے رہے، مدانی چلاتے رہے، لوگوں کو یہ صرف باور کرواتے رہے کہ میں بیس بنا رہا ہوں، ابھی اس کے اوپر یزید کو بٹھا کے تمہیں دکھاؤں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ جس نے بھی یزید کو تمہارے اوپر بٹھایا، امت کا قتل کروایا، اہل بیت کا قتل کرایا، حضرت حسین ابن علی کا قتل کرایا، صحابہ کا قتل کروایا، اہل بیت کا قتل کروایا، وہ کوئی عام بندہ نہیں جس نے اس کو بٹھایا، وہ امت کا محسن ٹھہرا، جیسا کہ انہوں نے اپنی اس ویڈیو کے اندر کہا۔ تو غامدی صاحب، کیا آپ تاریخ سے ناواقف تھے؟ کیا آپ حدیث کے ذخیرے سے ناواقف تھے، جس کا آپ انکار بھی کر دیتے ہیں؟ جہاں پر آپ کی اپنی نہ چلے وہاں پر آپ حدیث کے اوپر لائن لگا دیتے ہیں، چاہے حدیث کی سند کتنی ہی پکی کیوں نہ ہو، اور جہاں حدیث کی سند کچی بھی ہو لیکن آپ کو اپنے لبرلزم کی پڑی ہو بچانے کی، تو وہاں آپ اس روایت کو بھی لے آتے ہیں اور اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو غامدی صاحب، اللہ سے ڈریے، اور یہ جو آپ نے نیہا شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ یزید پلید اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بہت سے علماء نے اس کو پلید لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یزید کو آپ نے اقتدار میں بٹھانے والے کو امت کا محسن کس نظر سے کہا؟ یہ تو خیر اگلے پروگرام کو جب ہم ایکسپوز کریں گے، جو 7واں پروگرام بھی آ چکا ہے، وہ بھی آپ کو اس کے اوپر بھی آپ کو ریویو دیں گے، تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اصل گیم کیا چل رہی ہے۔ تو غامدی صاحب نے امت کو توڑنے والا، امت کو کاٹنے والا سیدنا حسین ابن علی کے قاتل کو یا ان کو قتل کروانے والے کو اس امت کا محسن قرار دیا، یا پھر خانہ کعبے کے اوپر حملے کرنے والے کو کے بچے کو یا اس کو بٹھانے والے کو امت کا محسن قرار دے دیا۔ غامدی صاحب، یہ کام تو آپ سے پہلے نور پوری پارٹی بھی نہیں کر سکی، یزیدی اہل حدیث بھی نہیں کر سکے، جو آج آپ نے اتنے زبردست طریقے سے کر دیا۔ تو اس پہ آپ کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جو آپ نے یہ کام کر دیا۔ تو اللہ آپ کو ہدایت دے، اور یزید پلید کی وکالت میں اتنا آگے نہ جائیے کہ واپسی کا رستہ نہ آپ کے لیے بچے۔ اور ایک ضمناً بات یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ جو بندہ بھی جماعت اسلامی سے نکالا گیا ہو یا پھر اس نے خود جماعت کو چھوڑا ہو، ان میں سے اکثر ملوکیت کو چاٹتے ہوئے یا ملوکیت کی وکالت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو جاوید احمد غامدی صاحب بھی ان میں سے ایک ہیں جو ملوکیت کے آپ کو فضائل گنواتے ہوئے نظر آئیں گے، اور خلافت راشدہ ان کے لیے کوئی سٹینڈرڈ نہیں رہے گی، بلکہ یہ یزید پلید کو تخت کے اوپر بٹھانے والوں کو اب اس امت کا محسن قرار دے کر
چندے بٹورتے رہیں گے. جیسے آپ کو شاید نہیں معلوم کہ ان کا ایک اسلامک سینٹر امریکہ کے اندر زیر تعمیر ہے. بیچاروں کو بہت پیسہ چاہیے تو ان کی مدد کیجئے، اور اب یزیدی ٹولہ تو ان کی مدد کرے گا ہی. تو اللہ سے دعا ہے اللہ غامدی صاحب کو ہدایت دے اور اس چیز سے یو ٹرن لے کے واپس آنے والا بنائے کہ وہ کہیں یزید کی وکالت میں اتنا آگے نہ نکل جائیں کہ یزید کے بعد ابن زیاد اور شمر جیسے ملعونوں کی بھی وکالت یہ شروع کرتے ہیں. ایک چیز آپ کو سیمپل کے طور پر ویڈیو ختم ہونے سے پہلے وہ بھی ہم آپ کو لگا دیتے ہیں. ایک طرف تو یہ امت کا محسن قرار دے رہے تھے ان کو جنہوں نے یزید کو تخت کے اوپر بٹھایا، اور اس کے اوپر انہوں نے بعد میں بھی کہنا ہے، لیکن یہ انہی کی حکومت کو کیا کہہ رہے تھے وہ ذرا سنیے اور اس کے ساتھ ہمیں اجازت دے دیجئے. آپ وہ ذرا سنیے، انجوائے کیجئے کہ انہوں نے کیا گیم کھیلی ہے. پہلے یزید کو محسن قرار دے، یزید کو لگانے والے کو محسن قرار دیا، اور ان کی حکومت کو متغلب قرار دیا. وہ سنیے اور ہمیں اجازت دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ طریقہ جو اسلام میں مشروع کیا گیا ہے، یعنی امرہم شورا بینہم کا طریقہ، یہ حکومت یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت اس کے مطابق قائم نہیں ہوئی. یہ ایک متغلب کی حکومت تھی. یہ ایک متغلب کی حکومت تھی. یہ ایک متغلب کی حکومت تھی. معاویہ رضی اللہ عنہ اس امت کے محسن ہیں. معاویہ رضی اللہ عنہ اس امت کے محسن ہیں.